السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹل لائف۔ آج کا موضوع ہے میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ قسط نمبر 1۔ گاؤں کی پگ ڈنڈیوں پہ بچے ایک دوسرے سے آگے نکلنے اور ڈھول کی آواز کا پیچھا کرتے بھاگ رہے ہیں۔ آج پروین کی اور اقبال کی شادی ہے۔ دونوں کے گھر میں کچھ خاص فاصلہ نہیں۔ چچا زاد ہونے کی بنا پر یہ رشتہ پروین کے پیدائش کے دن ہی طے پایا تھا۔ دونوں طرف سے ایک ہی خاندان تھا۔ بارات پینوں کے گھر آ چکی تھی۔ ہرے بھرے کھیتوں کے بیچ کچی مٹی کی چار دیواری میں کھلا سا سین، اور سین کے ایک طرف بیری کا بڑا سا درخت، جو کہ کیکر کے درخت کے اتنے قریب ہے کہ اٹکیلیاں کرتے ہوئے صاف دکھتا۔ سین کے بیچوں بیچ میراسن ڈھول پیٹ رہی ہے اور دولہے کی بہنیں اور رشتہ دار عورتیں گیت گا گا کر جھومر ڈال ڈال کر اپنی خوشی کو زندگی کا حصہ بنا رہی ہیں، اور ان کے گرد بچھی چارپائیوں پر بوڑھی خواتین بھی ان کا گانا گا کر ساتھ دے رہی ہیں۔ دو کمروں کے اس مٹی سے بنے گھر میں ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے۔ دلہن کی سہیلیاں اسے تیار کر رہی ہیں اور ساتھ ہی شادی شدہ کسیں پینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں، اور پینوں مارے شرم کے اپنا منہ نیچے کر لیتی۔ 16 سال کی پینوں پر رج کے روپ آیا تھا۔ لمبے گھنے بال جیسے آج پہلی دفعہ اس کی سہیلیوں نے بھی بچپن کے بعد اب دیکھا تھا۔ وہ اتنا کس کے دوپٹہ جو لیتی تھی، بڑی بڑی اور حیا سے بھری آنکھیں جو پلکوں کے ساتھ بھاری پن سے جھکی ہوتی تھی، ناک پر خوبصورت نتھ اور نازک ہونٹ پر جس پر پہلی دفعہ لپسٹک لگی تھی، اور سرخ رنگ کی لپسٹک اور آنکھوں کا کاجل اور کھلتا صاف گندمی چہرہ جس پر ہلکی سی کریم لگی تھی، ماتھے پر جھومر، لیکن ایسا لگتا تھا گویا پریوں کے مقابلے حسن میں پہلا انعام پا کے بیٹھی ہو۔ اس خوبصورتی کو اگر غالب دیکھتے تو یقیناً ایک دیوان لکھ دیتے۔ شاید دولہا آ گیا ہے، اس کی سہیلیوں نے اس کے کان میں کہا، اور پھر اچانک کمرے کے دروازے پر موجود لڑکیوں کی بحث کی آواز آئیں، جو کہ دولہے سے دروازہ کھولنے کی رسم کے پیسے مانگ رہی تھیں۔ کافی بحث کے بعد کچھ معاملہ طے پایا۔ پروین ہاتھ سے بنی سندھی بیڈ شیٹ سے ڈھکی چارپائی پر بیٹھی تھی، جس کے چاروں پائے رنگین اور آرٹ کا نمونہ تھے، جو کہ اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنی تھی۔ اقبال، جو گلے میں نوٹوں کے بھاری بھرکم ہار پہنے ہوئے تھا، شرماتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ارد گرد موجود بوڑھی عورتوں نے اپنی خاص سرائیکی زبان میں اس کے لیے دعاؤں کے لیے گیت گانے شروع کر دیے۔ ساز سہاگنوں نے اس کے سر پر اپنے دوپٹے کے پلو ڈالے، اور ہر ایک نے نیک تمناؤں دعاؤں کے ساتھ اس کے سر سے پلو ہٹائے، اور مختلف رسومات کے بعد آخر کار رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ باپ نے گلے لگایا، بھائیوں نے سر پر ہاتھ رکھا، ماں اور بہنوں نے گلے ملی اور پھوٹ پھوٹ کر روئیں، لیکن ایک نہ ایک دن تو سب کو ہی پیا گھر سدھار جانا ہوتا ہے، اور یہی معاشرے کا قانون ہے۔ اقبال بہت خوش تھا۔ آج پینوں اس کے خوابوں سے نکل کر حقیقت میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بچپن کی منگ تھی اس کی، بچپن سے ہی اسے دیکھ کر شرم سے چھپ جاتی تھی۔ اس گاؤں اور خاندان کے رواج کے مطابق منگیتر سے بات کرنا بہت ہی بے شرمی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان کبھی لفظوں کی زبان نہیں بولی گئی تھی۔ اقبال کی ترسی نگاہیں ہر وقت اس کی متلاشی رہتی تھیں، راتیں اس کے سپنوں میں کٹتی اور اب حقیقت میں اس کے سپنوں کی شہزادی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ اقبال نے اپنی مہندی والے لال ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور بے اختیار بولا، واہ اللہ سائیں واہ! پینوں اور اقبال کی محبت کی ابتدا تو ان دونوں کو معلوم ہی نہیں کہ کب ہوئی، لیکن شادی کے بندھن نے گویا ان کی محبت کو زبان دے دی تھی۔ یہ وہی پینوں تھی جو کہ اس کو دیکھتے ہی شرم سے چھپ جایا کرتی تھی۔ ایک دن دونوں مل کر گھاس کاٹتے کاٹتے تھک کر پگ ڈنڈی پر بیٹھ گئے تو پینوں نے اپنے دوپٹے سے اقبال کا پسینہ سکھایا۔ اقبال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پینوں نے شرما کر پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھ رہا ہوں، اقبال نے درانتی کو زمین پر رکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ پینوں، جو اب تک پگڈنڈی پر لگی گھاس سے کھیل رہی تھی، خوب کہکا لگا کر ہنسی، اور پھر ہنستی ہی رہی۔ اقبال اس کی ہنسی کی آواز سے خوش تھا، لیکن مصنوعی خفگی سے بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے جھوٹ کہا کیا؟ نہیں، پینوں جھٹ سے بولی، اصل میں شادی سے پہلے جب تم میرے خواب میں آتے تھے تو میں اگلے دن منہ نیچے کر کر گھومتی تھی۔ اقبال نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا، مگر کیوں؟ ایسا کس لیے؟ میں ڈرتی تھی کہ کوئی میری آنکھوں میں آپ کی تصویر نہ دیکھ لے، اور کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے کہ آپ میرے خواب میں آئے تھے۔ اس پر ہنسنے کی باری اقبال کی تھی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ پینوں نے پاؤں زمین پر پٹکے، بالی تم بہت برے ہو، اور کاٹی ہوئی گھاس جو ذرا فاصلے پر پڑی تھی پینوں نے اقبال پر ڈالنا شروع کر دی۔ اقبال کہاں چوکنے والا تھا، اس نے بھی پینوں پر ڈالنا شروع کر دی۔ دونوں خوب ہنسے، خالی کپڑے میں پھر سے گھاس ڈالنا شروع کر دی۔ چاچی باہر شور کیسا ہے؟ اچانک شور پر پینوں نے آٹا گوندتی ساس کو دیکھا، جو خود بھی حیران تھی۔ اب شور بڑھ رہا تھا۔ اچانک نذیرہ، امیرہ اور اس کی ماں بھاگتی ہانپتی کانپتی ان کے گھر میں داخل ہوئیں اور فریاد کرنے لگی، اللہ کا واسطہ میری بیٹیوں کو چھپا لو، ان کے بھائی نے ساتھ والے گاؤں کے آدمی کا قتل کر دیا ہے، اور اب میری بیٹیوں میں سے کسی کو قربان کرے گا۔ یہ کہانی کوئی نئی نہیں تھی پینوں اور اس کی چاچی کے لیے، یہ تو اس گاؤں کی ریت تھی۔ یہاں کے آدمی
قتل کرنے میں بہادری سمجھتے تھے اور اس قتل کی سزا سے بچنے کے لیے اپنی بہنوں، بیویوں اور ماؤں کو قتل کر دیتے۔ ان کے دو مقاصد ہوتے تھے: دشمن بھی مارا جاتا جس پر ان کی بہادری کا ٹائٹل مل جاتا، اور گھر کی کسی عورت کو مارنے پر سزا سے بچنے کے علاوہ عزت دار، غیرت مند ہونے پر پگ بھی پہنائی جاتی۔ ویسے بھی عورت حیثیت ہی کیا تھی ان کی نظروں میں؟ پاؤں کی جوتی، غلام، حقیر اور کمزور، اور پھر چھوٹی موٹی مار کٹائی سے کہاں ان کی طاقت کا پتہ چلتا؟ ایک آدھ قتل کر کے ہی تو مرد کی مردانگی کا روپ آتا ہے۔ شور اور قریب آ رہا تھا۔ اس نے پہلے کہ پینو اور اس کی چاچی کچھ کرنے کا سوچتی، امیرہ، نذیرہ کے بھائی اور باپ اندر آ گئے۔ ان کے ساتھ پینو کا سسر اور جیٹھ اپنی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا سین میں داخل ہوا۔ نذیرہ اور امیرہ کی کمروں کی طرف بھاگیں لگ گئیں، لیکن ان کا بھائی جو تازہ قتل کر کے آیا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک وحشی پن جھلک رہا تھا، ایک قتل کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہو رہا تھا، اس کے پیچھے شکاری کتے کی طرح جھپٹا۔ امیرہ کی قسمت خراب تھی کہ وہ پہلے پکڑائی میں آ گئی، اور اس کے ساتھ بھائی کو اس وقت قربانی کے لیے ایک ہی چاہیے تھی۔ امیرہ نے بھائی کی منت سماجت کی، اپنے دوپٹہ اس کے پاؤں میں ڈالا، واسطے دیے۔ وہ کہتی رہی، بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے نہیں مرنا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں آسمان ہلا رہی تھیں، لیکن اس کا بھائی اسے گھسیٹے جا رہا تھا۔ امیرہ کی ماں دہائیاں دے رہی تھی، چھاتی پیٹ رہی تھی اور اپنے بیٹے کو اپنے دودھ کا واسطہ دے رہی تھی۔ بہن کو چھوڑ دو، بے گناہ کو مت مارو۔ مغرب کی اذان کی آواز آئی تو بولی، دیکھو میرے بیٹے، تم کو اس اذان کی قسم کا واسطہ، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ ارے یہ تو سب سے چھوٹی ہے، تمہاری لاڈلی ہے، تم سے کتنا پیار کرتی ہے، تمہارا راستہ دیکھتی ہے، تمہارے لیے اللہ سائیں سے دعائیں مانگتی ہے، ابھی سے تمہاری شادی کے گیت گاتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ بکواس بند کرو۔ اپنی امیرہ کا باپ، جو کہ اب تک خاموش کھڑا تھا، بول پڑا، قتل کر کے آیا ہے ساتھ والے گاؤں کے آدمی کا۔ اگر بہن کو کالی کر کے نہیں مارے گا تو اس کو سزا ہوگی، اور مقتول کا بدلہ لینے آ جائیں گے، اور پھر بہنیں بھائیوں پر قربان ہونے کے لیے ہی تو ہوتی ہیں۔ جلدی کر پتر، اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے۔ چلو پکڑو امیرہ کو۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو اشارہ کیا، جو کہ اب تک خاموش تھے، خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تیزی سے لپکے اور امیرہ کی آوازیں، اماں مجھے بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی، اماں مجھے درد ہوگا، ابا سائیں، ادے سائیں کو بولو مجھے چھوڑ دے۔ آپ کی تو میں لاڈلی گڈی ہوں۔ امیرہ کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں مجبور ہوں، اور بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ دیر مت کرو۔ پینو اور اس کے ساس، جو شروع سے رو رہی تھیں اور اس سے بچانے کے لیے آگے آ رہی تھیں، وہ بھی واسطے دینے لگ گئیں۔ چاچا، اللہ کا واسطہ ظلم مت کرو، خدا کے قہر سے ڈرو۔ لیکن اس وقت کوئی بھی فریاد، کوئی بھی واسطہ، کوئی بھی آنسو امیرہ کے باپ کے فیصلے کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت اس کو اپنی بیٹی کی قربانی میں ہی اپنے بیٹے کی زندگی نظر آ رہی تھی، اور بیٹی بچا کر وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ آخر کو نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے۔ امیرہ کی ماں اس کے پیچھے باہر کے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس کے شور نے اس کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دے دیا، اور بیٹوں کو باہر سے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ امیرہ کی چیخوں کی آوازیں اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ساتھ دور ہوتی چلی گئیں۔ اس کا دوپٹہ کچے صحن کے بیچ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے دوپٹے کو اٹھا کر گلے لگایا۔ آج امیرہ کی گڑیا کی شادی تھی، اور اس نے اپنی ماں سے خاص یہ سوٹ سلوایا تھا، اور دوپٹے پر گوٹا اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اس نے دوپٹے پر گوٹا لگا کر ماں سے کہا، دیکھو اماں، میں نے اچھا گوٹا لگایا ہے نا؟ بڑے ادا کی دلہن کے کپڑوں پر بھی میں گوٹا لگاؤں گی، اماں کتنا مزہ آئے گا، یہ ادے کی خود مہندی لگاؤں گی۔ امیرہ کی ماں غم سے نڈھال تھی۔ پینو اور اس کی ساس اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور خود بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھلا کیسے اسے دلاسا دیتی، ادی اٹھو، پانی پی لو، ہم عورتوں کی تو قسمت ہی خراب ہے، اللہ سائیں نے ہمیں پیدا ہی قربان ہونے کے لیے کیا ہے، اس لیے تو درباروں میں جا کر بیٹیاں پیدا نہ ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بادشاہ ہے۔ اماں، ہوا کی سزا ہم سے لے رہا ہے، کیا ہوتا ہم عورتوں کو بلی، کتا یا کوئی اور جانور بنا دیتا؟ ارے اس عورت بننے سے تو وہ بہتر تھا، چاچی اپنے غم میں بولے جا رہی تھی، اور امیرہ کی ماں اس کے گلے لگا کر بیان کر رہی تھی، ارے میری امیرہ کی گڑیا کی شادی تھی آج، میری بیٹی کتنی خوش تھی، مہندی لگائی اس نے اپنے ہاتھوں پہ، ہائے میری بچی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہائے نظر لگ گئی میری بچی کو میری، اور ربا تو نے پیدا کیوں کیا، اگر میری گود میرے ہی بچے کے ہاتھوں اجاڑنی تھی تو۔ بیان کرتے کرتے چاچی رحمت بے ہوش ہو گئیں۔ پینو خود غم سے نڈھال تھی۔ امیرہ صرف اس کے چچا کی بیٹی ہی نہیں، اس کی سہیلی بھی تھی، دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ امیرہ پینو سے سال ڈیڑھ چھوٹی تھی، اور گھر بھی پاس ہی تھا۔ دونوں کے گھروں کے بیچ ایک چھوٹی سی دیوار تھی، جو یہ آرام سے کود کر ایک دوسرے کے گھر آ جاتی، اور آج صبح سے پینو کو امیرہ اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی، کیونکہ اس کی گڑیا کی شادی تھی اور پینو نے اس کا ہاتھ بٹانا تھا۔ امیرہ نے اپنی ساری سہیلیوں کو بلایا تھا۔ امیرہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے سرخ گوٹے والا سوٹ پہنا تھا۔ اس کی گڑیا کا سوٹ بھی سرخ تھا، جس پر اس نے اس طرح کا گوٹا لگایا تھا، اور گڈا بھی اس کا اپنا تھا، جس کو اس نے سفید سوٹ اور سر پر لال پگ پہنائی تھی۔
پچھلی دفعہ اپنی گڑیا کی شادی پر بہت روئی تھی کیونکہ اس کی گڑیا رخصت ہو گئی تھی۔ اب اس بار اس نے سوچا تھا کہ گڑیا کی شادی بھی ہوگی اور میرے پاس رہ جائے گی۔ پینو نے سوچا، لیکن اس سے کیا پتا تھا کہ اس کو ہی اس گڑیا سے الگ کر دیا جائے گا۔ آج کی رات پینو کے لیے بہت بھاری خوفناک تھی۔ اقبال بھی کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، ورنہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی سہیلی کا غم ہلکا کرتی۔ امیرہ کو اس کے ادا سائی نے قتل کرنے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پینو کے خون کی خوشبو اندھیری رات میں پھیل گئی تھی۔ جانے غم کی راتیں اتنی لمبی کیوں ہوتی ہیں، پینو نے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ امیرہ کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفنا دیا گیا ہوگا۔ قبرستان سے تھوڑا ہٹ کر کالیوں کے لیے مختص جگہ ہے جہاں ایک گڑھا کھود کر ان پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور ان کا کوئی نشان نہیں رکھا جاتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ امیرہ کا تو کفن بھی وہی سرخ گوٹے والا سوٹ تھا، اور یہ سوچ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ امیرہ کو اندھیری رات نے اندھیری قبر میں ڈال دیا، پھر بھی صبح کا سورج نکل آیا۔ صحن میں سب کچھ اس طرح پڑا تھا، آٹے کا تھال، چولہے پر چڑھی دال کے نیچے آگ بجھ چکی تھی، لیکن رحمت چاچی کا دل جل رہا تھا، آنکھیں سوج کر سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ نذیرہ ابھی تک اندر کہیں اندھیرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ پینو کی ساس اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ نذیرہ بکھلائی ہوئی تھی، جانتی تھی کہ اس کی بہن ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ چکی ہے اور کل کی نوک جھونک اس کی آخری نوک جھونک تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، چند رشتہ دار عورتیں گھر میں داخل ہوئیں۔ پینو کی ماں بھی ان کے ساتھ تھی۔ پینو ماں سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دی۔ ماں دیکھو یہ کیا ہو گیا، امیرہ کو مار دیا۔ ایک مومر خاتون جو ان کے ساتھ تھی پینو سے گویا ہوئی بری بات ہے۔ دھی رانی کالیوں کے مرنے پر روتے نہیں، ماسی وہ کالی نہیں تھی، اس نے دکھ سے اونچی آواز میں چیخ کر کہا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو کل اپنی گڑیا کی شادی میں مصروف تھی۔ مومر خاتون اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور امیرہ کی ماں سے گویا ہوئی، ارے اٹھو بھی، کون سی نئی بات ہو گئی، یہ کون سی پہلی دفعہ ہوا ہے، خود کو سنبھالو۔ کیا تم کو یاد نہیں تمہارے بھائیوں نے تمہاری بہن کو کالا کر کے زندہ دفن کیا تھا؟ اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی سے کیسے الگ کیا گیا، کیا سب بھول گئی؟ اس طرح کے دکھ تو ہمارے خاندان کی عورتوں کے اوپر سے لکھوا کر آئی ہیں۔ چل اپنے گھر جا، تیرا بیٹا کل تک چھوٹ کر آ جائے گا، پنچایت اس کو پگ پہنائے گی، جو بھی ہے دلیری کا کام تھا یہ۔ چل، اگر روئے گی تو تیری بھی قبر کھود دیں گے، اور ہاں پولیس تیرا بیان لینے آئے گی تو سردار نے کہا ہے تو نے کہنا ہے کہ تیرے بیٹے نے اچھا کیا جو بہن کا قتل کیا، وہ غیرت مند ہے اور مجھے اپنے پتر پر فخر ہے۔ مومر خاتون جو اب تک زمین پر ننگے سر بیٹھی رحمت چاچی کے پاس بیٹھی تھی، اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگ گئی، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس کا دل جانتا تھا اس نے کیسے کہا ہے۔ مگر چاچی ادے منظور نے تو گھوڑے کی ریس میں ہارنے پر اس آدمی کا قتل کیا اور اس کی سزا سے بچنے پر امیرہ کو کالی قبرستان میں کیوں ڈالا؟ ارے دھی رانی، تو باقی جن کو کالا کیا ہوتا ہے وہ کون سی اصل میں گنہگار ہوتی ہیں؟ یہ تو ان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اللہ سائیں کی مرضی، وہ جس کو جیسے مارے یا مروائے۔ پینو کی ماں نے جو آنسوؤں سے پہلے ہی دوپٹہ گیلا کیے بیٹھی تھی، دکھ سے بولی، ماسی اللہ سائیں نے ہماری قسمت نہیں لکھی، ان مردوں نے لکھی ہے، اور اگر اللہ نے لکھی بھی ہے تو مردوں نے بدل دی ہے۔ ارے کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چپ کر پینو کی ماں، رحمتے کو نہ بھڑکا۔ ارے اپنے مرد اور بیٹوں کو خلاف بولے گی؟ کیا ہو گیا ہے؟ بیٹا سولی چڑھ جائے گا اور سردار خاندان کا نام مٹی میں ملانے پر ان کو اپنے گاؤں میں رہنے دے گا کیا؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اپنی عقل کو دل کے حوالے مت کرو، جو دن زندگی کے باقی ہیں بس جیسے کیسے گزارو ان کو، اور بیٹی کے فیصلے کی فکر نہ کرو، وہ آخرت میں ہو ہی جائے گا، پر دنیا میں فیصلہ تو سردار ہی کرتا ہے نا۔ مومر خاتون نے پروین کی ماں کو جھڑکنے کے بعد رحمتے کو پیار سے سمجھایا۔ پروین کی ماں سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، بولی، کیوں ماسی، اللہ دنیا میں فیصلے نہیں کرتا کیا؟ ماسی جو پہلے ہی تقدیر کر کے تھک چکی تھی، غصے سے بولی، فکر نہ کرے، تیری دھی کے ساتھ ہوا تو دنیا میں ہی اللہ سائیں سے فیصلہ کروا لینا۔ پینو کی ماں نے پینو کی طرف دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ لیا اور فوراً بولی، اللہ نہ کرے ماسی، میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو، تمہارے منہ میں خاک۔ ابھی مومر خاتون رحمت خالہ کو سمجھا ہی رہی تھی کہ امیرہ کا باپ پینو کا سسر اور جیٹھ سردار کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ مومر خاتون نے جلدی سے رحمت چاچی کے اجڑے بالوں پر دوپٹہ ڈالا۔ رحمتے، باہر پولیس آئی ہے تیرا بیان لینے، ماسی جندل نے جو تجھے سمجھایا ہے ویسے ہی کرنا، ورنہ تیرا بیٹا سولی چڑھ جائے گا۔ امیرہ کے باپ نے رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا حکم سنایا۔ رحمت چاچی نے نفرت سے شور کی طرف دیکھا اور کہا، تم سب میری بیٹی کے قاتل ہو، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم آگ میں جلو گے، میری دھی کے قاتل، میں خود تمہیں دوزخ میں ڈال کر آؤں گی۔ اور بند کر اپنی بکواس، ایک دوں گا الٹے ہاتھ کی، تیرے بیٹے کی جان بچا رہا ہوں میں، شکر کر بیٹا بھی بچ جائے گا اور پگ بھی بڑھ جائے گی۔ چل اب زیادہ اوکھی نہ ہونا، خبردار جو پولیس کے سامنے واویلا کیا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھی؟ کیا چاچی رحمت اپنے شوہر کی بات مانے گی یا اپنے دل کی؟